تو میں اس وقت ایک سوال بہشتی مقبرہ کے حوالے سے خصوصاً جماعت کی قیادت اور عموماً عام احمدیوں سے کرنے جا رہا ہوں کہ آپ لوگ جو وصیت کرتے ہیں کیا ان موسیوں کی میتوں کو یہ جماعت احمدیہ قادیان کے بہشتی مقبرہ میں کسی وقت لے کر جائے گی؟ کیا آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ جہاں پہ ہندوستان سے باہر بلکہ خصوصاً قادیان سے باہر جہاں کہیں پہ بھی بہشتی مقبرہ کے نام سے، جیسے روا میں بہشتی مقبرہ بنایا ہوا ہے اور اب دنیا کے دوسرے ممالک میں انہوں نے ایک جگہ چھوٹی سی کر کے اس کو بہشتی مقبرہ کا نام دے دیتے ہیں، تو وہ جگہیں جو ہے ان کی حیثیت وہ نہیں ہے جو قادیان کے بہشتی مقبرہ بقول مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے کہ جو برکت اس کو دی گئی وہ کسی اور جگہ کو نہیں ہے۔ اور یہ چیز جو ہے کہ جو شخص بھی قادیان کے اس بہشتی مقبرہ سے باہر دفن ہوتا ہے، جس نے وصیت کی ہوئی ہے، جو موسی تھا، وہ لازمی اس بہشتی مقبرہ میں لا کے دوبارہ دفن کیا جائے گا۔ اگر آپ دیکھیں تو روا کے اندر جو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی خاندان کے لوگ ہیں، جس میں یہ خلیفہ ثانی اور مرزا غلام احمد صاحب کی اہلیہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ، تو ان کے باقاعدہ طور کے اوپر کتبوں کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ مطلب آپ لوگ ان کو، یہ جماعت جو ہے یہ لوگ امانتاً دفن ہوئے ہیں اور یہ قادیان کے اس بہشتی مقبرہ میں جا کے ان کو دوبارہ دفن کیا جائے گا۔ تو میں تمام احمدیوں سے جو وصیت کر چکے ہوئے ہیں اور جو کرنا چاہ رہے ہیں، میرا ان سے یہ سوال ہے کہ آر یو پیپل آر اویئر آف دس، کہ آپ یہاں پہ جس بہشتی مقبرہ کے نام پہ مطلب اپنے ان موسیوں کو جن کی جو فوت ہو جاتے ہیں ان کو دفن کرتے ہیں، چاہے وہ روا کے بہشتی مقبرہ میں ہو یا کہیں پہ بھی ہو، قادیان کے اس مخصوص جو بہشتی مقبرہ ہے اس کے علاوہ، آپ لوگ بالکل جیسے عام قبرستانوں میں دفن ہوتے ہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے اس میں، لیکن یہ چونکہ آپ یوں کہہ لیں، چلیں حسن ظن رکھتے ہوئے کہ یہ جماعت آپ کو ٹریک رکھ رہی ہے کہ جی ان لوگوں نے یہ وصیت کی ہوئی ہے، ان لوگوں کو ہم نے قادیان کے بہشتی مقبرہ میں لے کے جانا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، میرا یہ میں جس چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنے باہر کے ممالک ہیں یہ کوئی بہشتی مقبرہ نہیں ہے۔ اگر آپ مرزا صاحب کا وہ سلسلہ جہاں سے یہ شروع ہوا تھا، آپ انٹرنیٹ کے اوپر جو تذکرہ ہے اس کے صفحہ نمبر 599 اور 600 صفحہ کے اوپر، جو کہ 1907 کے مارچ کے مہینہ کے الہام ہیں، ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے پاس جو ہے اس میں صفحہ 710 کے اوپر یہ ہے، جس میں یہ مرزا صاحب کا جو الہام تھا، کل مقابر الارض لا تقابل ھذا الارض، کہ یہ مطلب مزے کی بات ہے، اس کا ترجمہ جو انہوں نے کیا اس میں حالانکہ صرف یہ ہے کل مقابر ارض کہ دنیا کے کسی بھی مقبرہ کے مقابل کے اوپر یہ جو زمین ہے، مطلب اس کو قادیان کی زمین کو انہوں نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ کر دیا کہ یعنی زمین ہند کا تمام قبرستان، حالانکہ عربی میں زمین ہند کا کوئی لفظ نہیں ہے، اس میں سب ہے۔ خیر اینی وے، لیکن یہ چیز اور یہ کہتے ہیں کہ یہ خود ہی اپنے جال میں پھنس گئے ہیں کہ مطلب انہوں نے یہ چیز واضح کر دی اور ڈیفائن کر دیا اس چیز کو کہ قادیان کے، اس کا مطلب کسی اور جگہ قبرستان میں بقول ان کے کسی اور میں کوئی برکت نہیں ہے، کوئی رحمت نہیں ہے، کیونکہ سوائے قادیان کے اس، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں زمین ہند و پنجاب، مطلب قادیان سے باہر اگر آپ 10 میل چلے جائیں تو اس میں بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب میرا جس چیز کی طرف توجہ میں آپ کی دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں، چلے مرزا محمود خلیفہ ثانی یا مرزا ناصر پاکستان میں فوت ہوئے تو انڈیا، ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات ٹھیک ہے نہیں لے جا سکے۔ مرزا طاہر ریسنٹلی، آج سے کوئی 4 سال پہلے فوت ہوتے ہیں لندن کے اندر، جماعت تمام وسائل رکھتے ہوئے، تمام پیسے رکھتے ہوئے، اتنی انفلوئنس رکھتے ہوئے، اتنے تعلقات رکھتے ہوئے مرزا طاہر کی میت کو قادیان نہیں لے جا سکے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ لوگ اندازہ کر لیجئے کہ ہزاروں کے حساب سے، کیونکہ اس وقت آپ لوگ 70,000 کی تعداد میں موسی وصیتیں ہو چکی ہیں، اور اگر اس سے یہ سوچ لیا جائے کہ 20-30 ہزار
آدھی جو ہیں وہ پہلے فوت ہو چکے ہوئے ہیں اور آدھے جو ہیں وہ موسی، تو ان کو 20-30 ہزار بھی اگر ہم گنیں، یا اس وقت جب وقت آئے گا اسے 10 سال پہلے 50 سال بعد، تو اس وقت اگر آپ کی تعداد اگر 1 لاکھ بھی ہو گئی ہو، تو کس طرح یہ جماعت ان 1 لاکھ کو، اور قادیان میں وہ کہاں مطلب وہ جگہ ہوگی جس میں جا کے یہ دفن کرے گی؟ آپ غور کریں، سوچیں کہ یہ جو آپ وصیتیں کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کو جنت مل جائے گی. اور اس کے لیے میں ایک کوٹیشن آپ کو دے دیتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود نے جو ایک ان کی عبارت میرے سامنے آئی ہے، ہاں وہ ان کے میرا خیال کسی یہ جو ان کی عبارت ہے یہ مسٹ بھی ان کے عرفان العلوم یا خطبات محمود کے اندر یہ نظام نو کے تحت اس میں یہ دیا ہوگا، وصیت کا وہ بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ صرف 1 پیسہ زیادہ چندہ دینے سے ان کے لیے جنت کا وعدہ ہو جاتا ہے، بس جس قدر ہو سکے دوستوں کو چاہیے کہ وہ وصیت کریں. جب اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس میں متقی کو دفن کرے گا، تو جو شخص وصیت کرتا ہے اسے متقی بنا دیتا ہے. یہ الفضل 1 ستمبر 1932 میں بھی ان کی یہ بیان شائع ہو چکا ہے. اس کے بعد مزید آگے ہے کہ وصیت حاوی ہے. اب آپ غور کیجئے کہ یہ کتنی بڑی ایک بات کہنے لگے ہیں کہ وصیت حاوی ہے اس تمام نظام پر جو اسلام نے قائم کیا. اب یہ ایک اور ایسی سٹیٹمنٹ انہوں نے دے دی کہ وصیت حاوی ہے اس تمام نظام پر جو اسلام نے قائم کیا، مطلب اسلام کا نظام پر یہ وصیت کا نظام جو حاوی ہے. معاذ اللہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اسلام کا نظام دیا ہوا ہے، نہیں، یہ ہے، یہ اللہ نے بعد میں ایک نظام، مطلب ٹھیک ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ بھی خدا کی طرف سے ہی ہے، تو اس کا مطلب جو اللہ نے قرآن میں نظام دیا یہ اس کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ نہیں، جو بعد میں اب نظام دیا گیا وصیت کا وہ حاوی ہے اس کے. بس آج وہی تعلیم امن قائم کرے گی جو حضرت مسیح موعود کے ذریعے آئی اور جس کی بنیاد الوصیت کے ذریعے 1905 میں رکھ دی گئی. یہ مزید ڈیفائن کر دیا کہ جو رسول اللہ کے ذریعے نظام اسلام نے پیش کیا اب اس کی کوئی حیثیت وقت نہیں ہے، بلکہ آج وہی تعلیم امن قائم کرے گی جو حضرت مسیح موعود کے ذریعے آئی کہ یہ نظام وصیت جو ہے اسلام کے نظام پر حاوی ہے. آپ اس چیز کو دیکھ لیجئے کہ یہ اب سلسلہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ جتنے آپ لوگ موسیوں کو دفن کر رہے ہیں، یہ اس امید پہ اور اس یقین دہانی کے اوپر کہ ان تمام کو امانتاً دفن کیا جا رہا ہے، انہوں نے جا کے قادیان کے بہشتی مقبرے دفن ہے. کیا آپ کے علم میں ہے؟ آر یو اویئر آف دس؟ اگر نہیں ہے تو آپ پوچھیے آپ ان سے کہ جی یہ آپ اپنی ذمہ داری آپ نے لے لی ہے اور اس کے اخراجات اور سارا کچھ یہ جماعت کے ذمہ ہے، تو آپ محسوس کریں گے یہ جماعت آپ کو کتنا بڑا دھوکہ دے رہی ہے. آپ سے دھوکہ دہی سے صرف پیسہ لیا جا رہا ہے، یہ صرف باتیں کی جا رہی ہیں. اپنے چوتھے خلیفہ کو تمام وسائل ہوتے ہوئے، تمام تعلقات ہوتے ہوئے، ہر چیز مہیا میسر ہوتے ہوئے یہ لے جا نہیں سکے، اور آپ کو کہاں سے لے کے جائیں گے؟ آپ اس پہ غور کیجئے گا کہ یہ جماعت آپ کے ساتھ کر کیا رہی ہے. آپ کو 1 پیسہ دینے سے وہ کہتے ہیں کہ جی جنت کا وعدہ، یہ جنت کی آپ کو یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ جی آپ متقی بھی بن گئے، آپ کو جنت بھی مل گئی. اگر اس طرح سے جنت ملنے لگے دوستو، سوچو کہ یہ جماعت ہے یا کلٹ ہے، یہ جماعت ہے یا دھوکہ دہی کا ڈیرا ہے، یہ کیا ہے؟ یا آپ کے پیسے کو لوٹنے کا ایک بہانہ ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک چال ہے. آپ اس پہ غور کیجئے. اگر آپ غور کریں گے آپ کا فائدہ، نہیں غور کریں گے آپ کی مرضی. میرا کام تھا اس چیز کو آپ کی توجہ اس طرف دلا دینی. آپ کا بہت شکریہ سننے کا.